اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا وما بتاء وألف قد جمعا، وہ اسم کہ جو تا کے ذریعے سے اور الف کے ذریعے سے قد جمعا جمع بنایا جائے، جسے ہم جمع مؤنث سالم کہتے ہیں، یکسرو اسے کسرہ دیا جائے گا فی الجر و فی النصب مع، کسرہ دیا جائے گا نصب و جر دونوں میں ایک ساتھ، یعنی حالت نصب و جر میں دونوں میں کسرہ۔ اب اس کی شعر کی توضیح ہم نے کل بتائی تھی، وما بتاء و الف، لیکن مزید تائین، وہ اسم کے جو جمع بنایا جائے تا اور الف کے ذریعے سے، تا اور الف در حالی کہ وہ تا اور الف مزیدتین زائدہ ہوں۔ قد جمع، وہ اسم جو الف اور تا کے ذریعے سے جمع بنایا گیا ہو، الف و تا زائدہ کے ذریعے سے جمع بنایا گیا ہو، مؤنثن کانا مفرد ہو او مذکرن، اس کا مفرد چاہے مؤنث ہو چاہے مذکر ہو، وہو معربون، اور یہ معرب ہوتا ہے خلافا للاخفش، اخفش کے برخلاف، اخفش اسے معرب نہیں مانتے، اور یہ معرب ہے کون؟ وہ اسم جو تا اور الف زائدہ کے ذریعے سے جمع بنایا جا رہا ہے، یکسر فی الجر و فی النصب مع، معرب ہوتا ہے اور حالت کسر جر میں اور نصب میں کسرہ دیا جاتا ہے ایک ساتھ، جیسے خلق اللہ سماواتی ورأیت سرادقات واستبلات کما تقولو نظر تو حالت رفع الضمہ، ٹھیک ہے جی جی الف و تا زائدہ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے جیسے نظر تو، جیسا آپ کہیں نظر تو میں نے نگاہ کی للسماوات والسرادقات والاستبلات، ٹھیک ہے، خلافا للکوفیین، حالت نصب و جر میں کسرہ دیا جائے گا، لیکن کوفیین اس کے برخلاف ہیں، یہ کوفیین کے برخلاف ہے یہ بات، کیونکہ کوفیین فی تجویزہم نصبہ بالفتح، اس لیے کہ کوفیین نے جائز قرار دیا، انہوں نے یہاں پہ کیا کہا؟ حالت رفع میں ضمہ تو ہے ہی، وہ حالت نصب و جر میں کسرہ ہی رہے گا، اختیاری نہیں ہے کچھ بات اس میں کسرہ، لیکن کوفیین کیا کہتے ہیں؟ فی تجویزہم، انہوں نے جائز قرار دیا ہے نصبہ بالفتح، اس کا نصب دینا فتح کے ذریعے سے، یعنی حالت نصب و جر میں ان کے ہاں بھی کسرہ ہی ہے، لیکن حالت نصبی میں فتح دینا جائز ہے، دے سکتے ہیں، حالت جری میں تو کسرہ ہے ہی، حالت نصبی میں بھی کسرہ ہے، لیکن جائز ہے، کسرہ بھی دے سکتے ہیں فتح بھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو پیچھے بات کہی کہ اسے الف و تا زائدہ کے ذریعے سے جمع بنایا گیا ہو، چاہے اس کا مفرد مؤنث ہو یا مذکر، مفرد ہو یا مذکر، جیسے مسلمات ہے، مفرد کیا ہے؟ مسلمتن، جمع بنائی الف و تا زائدہ مسلمات، تو مفرد اس کا مؤنث تھا، لیکن طلحات مفرد کیا تھا؟ طلحتن، مذکر ہے نہیں ہے، طلحہ مذکر ہے نہیں، اس کا بنایا مثلا طلحات، تو فرق نہیں کرتا، اس طلحات کا اعراب بھی حالت نصب و جر میں کسرہ، یعنی الف و تا زائدہ کے ذریعے سے جو جمع بنایا جائے اس کا اعراب یہ ہوگا۔ اب یہ مت دیکھو کہ اس کا مفرد مؤنث ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، مفرد ہو یا مذکر ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، جمع مکسر تھوڑی ہے، جمع مؤنث سالم نہیں، بہرحال تو پھر انہوں نے کہا حالت نصب و جر میں، مثال انہوں نے دی خلق اللہ السماوات ورأیت سرادقات واستبلات، تو انہوں نے 3 مثالیں دیں، کس بات کی؟ کہ مفرد اس کی مؤنث ہو، جیسے سماوات کی مفرد سما مؤنث ہے، مؤنث کی جمع ہے، یہ سرادقات واستبلات ان کا مفرد مذکر ہے، ٹھیک ہے،
اس لیے انہوں نے یہ، جیسے آپ کہیں نظرت الی السماوات والسرادقات والاستبرات، لیکن کوفیین کے برخلاف ہے یہ بات. دیکھیے انہوں نے جو اوپر کہا نا ھذا معرب، یہ معرب ہے، وہ معرب معرب ہے، لیکن اخفش کے برخلاف. اخفش کہتے ہیں حرکتیں ان کے ہاں بھی یہی رہیں گی، مسلماتن، مسلماتو، مسلماتے، لیکن سب کے ہاں تو وہ کیا ہے، معرب ہے، علامت مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، لیکن ان کے ہاں مبنی بر ضم، مبنی بر فتح، مبنی بر کسر، ان کے ہاں مبنی ہے، اخفش کے ہاں مبنی ہے. ہاں وہ ضمہ اوروں کے ہاں علامت رفع ہے، ان کے ہاں علامت بنا ہے. حالت نصب و جر میں ان کے ہاں کسرہ علامت اعراب ہے، ان کے ہاں علامت بنا ہے، مبنی ہے. بہرحال تو یہ بات تمام ہوئی. اب یہ دیکھیے کوفیین نے کہا حالت نصبی میں فتح دینا جائز ہے، فتح کے ذریعے سے. وَلِهِشَامٍ، اور ہشام کے بھی برخلاف ہے بات. کیوں؟ فی تجویزہ ذالک، کہ ہشام نے یہ بات جائز قرار دی ہے. فی المعتل، معتل میں ایسا کرنا جائز ہے، حالت نصبی میں آپ فتح دے سکتے ہیں، باقی میں نہیں. معتل میں حالت نصبی میں آپ فتح دے سکتے ہیں، جائز ہے. انہوں نے کہا کلن جائز ہے، کوفیین نے کہا کلن، کوئی سا بھی فعل ہو جائز ہے. حالت نصب کو فعل کہہ رہا ہوں، کوئی سا بھی الف و تے کے ذریعے سے کوئی سا بھی جمع ہو، اس بنایا جائے، اس کو حالت نصبی میں آپ فتح دے سکتے ہیں. لیکن ہشام کہہ رہے ہیں کہ دے سکتے ہیں لیکن فقط معتل میں. مستدلن، انہوں نے استدلال کیا اس سے، سمعت لغاتہم، سمعت لغاتہم واما رفعہ. لیکن یہ تو حالت نصب و جر کی بحث ہوئی یہاں تک. اما رفعہ، حالت رفع میں فعل الاصل بالضم، بنابر اصل بالضم، ضم کے ذریعے سے رفع ہوگا ایسے جمع کا جو الف و تا کے ذریعے، کیونکہ اصل کیا ہے رفع کی، ضم. تو ہو گیا اس کا اعراب. حالت رفع میں آخر میں ضمہ بیان کیا، پہلے حالت نصب و جر بیان کر دیا. اب دیکھیے وہ قضا، قضا اولاتن والذی اسمن قد جعل. بھائی اس میں تو اولاتن لکھا ہے سوال، اس میں تو، اور جو دستی کتاب ہے اس میں اولاتو ہے. قضا اولاتو والذی اسمن قد جعلا. اسمن، ہاں اولات، اسی طریقے بہرحال اسی طریقے سے اولات، کس طریقے سے، اولاد بمعنی ہے صاحبات، جیسے اولو صاحب کے معنی میں تھا، اولاد مؤنث صاحبات کے بارے میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. قد جعل اسمن قد جعل کأذرعات فیہ ذا ایضا قبل، فیہ ذا ایضا قبل، اس میں بھی فیہ یعنی اذرعات میں بھی ذا یہ اعراب قبول کیا گیا ہے، یہ اعراب اس میں بھی دے سکتے ہیں. قضا اے کجمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم ہی کی طرح، فی نصبہ بالکسر، حالت نصبی میں کسرہ. دیکھیے حالت جر میں تو کسرہ ہے، حالت نصبی میں بھی کسرہ ہے نا جمع مؤنث سالم میں. تو حالت نصب میں کسرے کے ذریعے سے نصب میں جمع مؤنث سالم ہی کی طرح ہے. اولاتن، اولات بھی بمعنی صاحبات، اولاد بمعنی جیسے وَإِن كُنَّ اولات حمل. اب یہ اولات حالت نصبی میں ہے. یہ کیسے پوچھو بتاؤ، یعنی پوچھو مت بتاؤ. اولات منصوب ہے، کیوں منصوب کیوں ہے اولات؟ حالت انہوں نے کہا حالت نصبی میں کسرہ آئے گا جمع مؤنث سالم ہی کی طرح، اولات میں بھی جو صاحبات کے معنی میں ہے. تو اولات حمل میں اولات منصوب ہے، علامت نصب کسرہ ہے. یہ منصوب کیوں ہے؟ یہ جناب الف کیا، یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے الف سے؟ ہاں ہاں اولات میں حالت نصب ہے، منصوب ہے اولات، علامت نصب کسرہ ہے. اولات ہے تے، حالت نصبی میں کسرہ دیا ہے انہوں نے، تو حالت نصبی میں کسرہ تو دے دیا انہوں نے. یہ منصوب ہے، یہ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ یہ منصوب ہے. نہیں تو یہ منصوب کیسے ہے؟ یہ تو بتا دو. عامل کا ہے سے نصب دینے والا نالائق ہو.
آمین جناب. اور کیوں منصوب ہے تو نصب تو دیا ہوگا کسی نے. تو یہاں منصوب کہاں ہے جناب؟ یہ تو میرے یہاں مرفوع ہے جناب. کہاں ان کننا اولات حملین. ان کننا نہیں نہیں نیچے عبارت ان کننا کا کننا ہے جناب. کننا ہے پھر تو کانا کا وہی خبر ہے اور اس کا ضمیر ہے. میری پڑھی ہے کانا کی خبر. اولات کانا کا خبر ہے. کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے اولات تو منصوب ہے. علامت نصب کیا ہے؟ کسرہ ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں جمع مؤنث سالم ہی کی طرح ہے اولاد بھی. اولاد کس معنی میں ہونا چاہیے؟ صاحبات کے معنی میں. تو کس چیز میں جمع مؤنث سالم کی طرح ہے یہ؟ حالت نصبی میں فتحہ لینے میں. ارے جرری تو ہوتا ہی ہے وہ تو جرری میں تو کسرہ ہی. حالت نصبی میں عقل کے اس کے خلاف آ رہا ہے نا، اصل کے خلاف. حالت جرری میں کسرہ تو اصل کے مطابق ہے لیکن اس سے کیا گفتگو نہیں. بہرحال چلو آپ یہ کہہ لو حالت نصب و جر میں دونوں ہی حالت میں کسرہ آنے میں جمع مؤنث سالم ہی کی طرح ہے اولاد بھی جو کہ صاحبات کے معنی میں ہو. جیسے یہ مثال وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ وَالَّذِي اور وہ اسمن من هذا الجمع قد جعل كأزرعات یعنی اور وہ کہ جو اسم بنا دیا گیا ہو یہی جمع کا ازرعات. بھائی یہی جمع مؤنث سالم ہی کسی جگہ کا نام یا کسی انسان کا نام رکھ دیا گیا ہو جمع پہ ہی. ازرعات شام کی ایک جگہ ہے، اس کی اصل کیا تھی؟ ازرعتن، زراع کی جمع تھی. اب ازرعات اس کا نام رکھ دیا گیا ہے تو اس کا اعراب بھی یہی ہوگا. یعنی کیا ہوگا؟ فی ہے یعنی اس میں ذل اعراب یہ والا اعراب. یعنی کون سا اعراب؟ حالت نصب و جر میں کسرہ. ایضاً قبیل یہ اس میں بھی قبول کیا گیا ہے یہ اعراب. وبعضهم لیکن بعض ينصبه بالکسر نصب تو دیتے ہیں کسرے کے ذریعے سے. حالت نصبی میں کسرہ ويحذف منه التنوین، تنوین حذف کر دیتے ہیں. وبعضهم اور بعض نحویین يعربه الاعراب ما لا ينصرف، غیر منصرف کا اعراب دیتے ہیں. غیر منصرف کا ويروى بالاوجه الثلاثه قوله روایت ہوا ہے تینوں وجہیں. کون سی؟ پہلی تو یہی جمع مؤنث سالم والا اعراب لیکن حالت نصبی میں کسرہ بغیر تنوین کے اور اعراب غیر منصرف. دیکھیے تنورتها من ازرعات رے لکھا ہوا ہے اس میں ازرعات و اہلها. کہاں ہے یہ؟ تنورتها من ازرعات و اہلها. اگلا مصرع ہے بیسربا ادنا دارها نظر حالی. بے کسر تا بتایا انہوں نے ازرعات تنوین کے ساتھ جمع مؤنث سالم والا اعراب. بغیر تنوین کیسے پڑھیے؟ کیسے؟ من ازرعات ازرعات. دیکھیں حالت نصبی میں انہوں نے بھی کسرہ دیا لیکن بغیر تنوین کے ازرعات اور فتح کے ساتھ ازرعاتا غیر منصرف والا اعراب. تینوں طرح سے یہ شعر وارد ہوا ہے. یہ تینوں طرح سے یہ شعر وارد ہوا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. یہ جمع مؤنث سالم کا اعراب ختم ہوا. کیا ہے جمع مؤنث سالم کا اعراب؟ حالت رفع میں ضمہ بنابر اصل بنابر حالت نصب و جر میں کسرہ. حالت نصب و جر میں کسرہ ہے. کس کا ہے یہ اعراب؟ ہر وہ جمع کے جو الف و تا زائدہ کے ذریعے بنائی گئی ہو، چاہے اس کا مفرد مذکر ہو چاہے فرق نہیں کرتا، اس کا اعراب ہے. اور اولاد بمعنی صاحبات اور وہ کہ جس کسی چیز کا شخص کا نام اسی جمع پہ رکھ دیا گیا ہو، جیسے یہی یہ اعراب ہے. اور اس میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دیا کہ بعض نے اس کا اعراب نصب جائز کیا ہے کوفیین نے. وہ تو اور انہوں نے وصلی اللہ علیہ وسلم.